عورت اگر نیک ہوگی، عورت نمازی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، متقی ہوگی، اللہ کا خوف رکھنے والی ہوگی، اس کے بطن سے جنم لینے والی اولاد متقی ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ڈھاکے کے سفر سے واپس آئے اور آ کر امی جان سے ملاقات کی، ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور خوش اور خرم ہو کر گھر میں داخل ہوئے۔ والدہ محترمہ کہنے لگی، بیٹا معین الدین آج تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ کہا اماں جان، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے کہ آج میں جس سفر سے آیا ہوں، اماں جان رب کعبہ کی قسم ہزاروں لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے والے بنے۔ ماں تو ماں تھی، ماں نے اولاد کی تربیت کے لیے اور ہم تک آنے والی عورتوں کے لیے اس بیان کا اظہار کیا، اس تربیت کا اظہار کیا اور فرمایا، بیٹا معین الدین، اس میں تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، بے شک امی جان، اس میں آپ کا کمال ہے، لیکن اماں بتا تو دیجئے اس میں آپ کا کیا کمال ہے، ذرا تفصیل بیان کر دیجئے۔ اماں جان فرمانے لگی، بیٹا جب میرے اولاد نہیں تھی میں اللہ سے مانگتی تھی اور کہتی تھی، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، متقی اولاد عطا فرما، اے اللہ تیرے حکموں پہ چلنے والی اولاد عطا فرما، اے اللہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والی اولاد عطا فرما۔ بیٹا جب تو میرے بطن میں آ گیا میں اللہ کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی اور کہتی تھی، اے اللہ میری اس ہونے والی اولاد کو نیک اور صالح اور متقی بنا۔ بیٹا جب تو دنیا میں آ گیا میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ بیٹا جب تجھے دودھ پلانے کی باری آتی تھی میں وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی، اے اللہ میرے اس ہونے والے بچے کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اے میرے بیٹے میں اللہ کے سامنے تیرے لیے اتنا مانگا، اس مانگنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے تجھے آج یہ مقام عطا فرمایا۔ بیٹا میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے بطن میں نہیں اتارا، پیٹ میں نہیں اتارا۔ بیٹا میں نے کبھی حرام چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے حرام چیز اپنے گوشوں سے نہیں سنی، میں نے حرام چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑا، بے پردہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب ایسی مائیں ہوتی ہے، ایسی صالحات ہوتی ہے، متقیات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا بیٹا عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ جو دہلی کے اندر مدفون ہیں، مغلوں کے شیخ تھے، کئی مغل ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو رکھے تھے۔ جو بادشاہوں کا شیخ، بادشاہوں کا استاد اور مرشد، تو عوام کا کیا کہنا ہوگا؟ ان کے والد اور والدہ کو ان کی فکر ہوئی کہ ہمارا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے، اس کی تربیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے نیک بننے کی فکر کرنی چاہیے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اس کا بن جائے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ والدہ محترمہ نے کہا اپنے شوہر کو کہ ہاں مجھے ایک ترکیب مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں ہے، میرے بچے کی تربیت میں خود کروں گی اللہ کے بھروسے پر۔ جب بچہ بڑا ہوا، بچے کا داخلہ مدرسے میں کروایا، اور جب بچہ مدرسے کی چھٹی سے گھر واپس لوٹا اور والدہ سے آ کر کہنے لگا، امی جان بڑی بھوک لگی ہے، روٹی کا انتظام کریں۔ والدہ بھی والدہ تھی، جس کے بطن سے، جس کی گود میں
لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا بیٹا آنے والا ہو، اس ماں کا کیا مقام ہو؟ اور ماں کہنے لگی بیٹا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو بھی اللہ سے مانگ، بیٹا ہم بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو بھی اللہ کے سامنے جھک، اللہ سے مانگ، اللہ تجھے روٹی دے گا۔ اما جان وہ کیسے؟ کہا بیٹا وضو کر، مصلی بچھا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میری روٹی کا انتظام کر۔ حضرت شیخ کی والدہ محترمہ کہنے لگی بس یہ سلسلہ جاری ہو گیا، میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی اور تاک میں رکھ دیتی اور میرا بچہ آتا، روزانہ مصلی بچھاتا اور اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اور جا کے اپنے مکان میں گھر میں تلاش کرتا، روٹی اسے مل جاتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اور میرا شوہر تقاضے کی بنا پر رشتہ دار کے یہاں پر چلے گئے۔ اچانک بچے کے آنے کا وقت آ گیا، چھٹی کا وقت ہو گیا، ہمیں اچانک فکر ہوئی اور میں اللہ کے سامنے روتی ہوئی اپنی اوڑھنی اپنا برقع سمیٹ کر گلیوں میں چلتی گئی اور روتی گئی، اللہ اگر آج میرے بچے کا ایمان بگڑ گیا، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے کا ایمان نہیں بنے گا، اے اللہ تیری الوہیت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، اے اللہ تیرے جاہ و جلال کی قسم، میرے بچے کے ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جو میں نے رات دن اس کے اوپر محنت کی ہے اللہ اس محنتوں کا لاز رکھنا، اس محنتوں کی لاز رکھنا۔ یہ والدہ روتی ہوئی گلیوں میں گھوم رہی ہے اور دوڑ رہی ہے، جا کر کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا چارپائی پہ چین کی نیند لے رہا ہے۔ اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے لگایا، کہا بیٹا آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا مسکراتے ہوئے بولا، کہا اماں جان آج تو اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کھانا عطا فرمایا کہ آج تک میں نے ایسا طعام اور کھانا دیکھا ہی نہیں، اتنا لذیذ کھانا، اچھے اچھے پھل، اچھی اچھی روٹیاں، بہترین سالن، اماں جان ہے میں نے آج تک ایسی روٹی کبھی دیکھی نہیں، ایسے پھل میں نے آج تک دیکھے نہیں۔ یہ سننا تھا، ماں نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھی اور کہا اللہ آج سے میرے بچے کا ایمان بن چکا ہے۔ اس طرح مائیں اپنے اولاد کی تربیت کیا کرتی۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج اگر ہم ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں، بتاؤ آنے والی ہماری نسل نیک ہو سکتی ہے؟ ہماری اولادوں کو دیکھتے ہوئے کیا ان کی نسلیں متقی بن سکتی ہیں؟ ان کی نسلیں اللہ سے ڈرنے والی بن سکتی ہیں؟ ان کی نسلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی بن سکتی ہیں؟